قالوا وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا بے شک اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے اللہ نؤمن برسول کہ ہم ایمان نہ لائے کسی پیغمبر پر حتی یاتینا بقربان یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس قربانی تأکلہ النار جس کو آگ کھا لے۔ گزشتہ زمانوں میں یہ دستور تھا کہ صدقہ اور خیرات امتوں کے لیے جائز نہیں تھا کھانا۔ امتوں سے حق تعالیٰ تقریباً ناراض رہتے تھے بوجہ انبیاء کو ستانے کے۔ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک قانون بن کے چلنے والی تھی۔ اس امت کے لیے غنائم، زکوات، صدقات، خیرات استحقاق کی شرط پر بہترین استعمال کے ذرائع بنا دیے گئے۔ تو یہود نے اس پر حسد کیا اور کہا ہماری کتابیں میں تو یہ ہے کہ آسمانی آگ آتی اور وہ صدقے خیرات کو جلاتی، یہ علامت قبولیت کی ہو، اور آپ کے صدقے خیرات تو آپ کے غریب مسکین کھا لیتے ہیں، تو آپ کیسے پیغمبر ہیں؟ اس مقام پر تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان اندلسی نے امام مجاہد کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو صدقہ خیرات قبول ہو جاتی آگ اسے اٹھا کے لے جاتی، النار ترفعہ الی السماء، اور جو مردود ہو جاتی اس کو جلا لیتی۔ لیکن ان کو خلط مذہب ہو گیا تھا، اور ہر بے دین اور بدعمل سے مذہب خلط ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ فائدہ لگایا گا، ہر بے دین اور بدعمل سے مذہبی خلط موجود ہوتا ہے، بات سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ، اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی مدرسے تو صدقات و خیرات سے چلتے ہیں اور طالب علم صدقے اور خیرات کھاتے ہیں، تو یہ کوئی تان کی بات تو نہیں ہے، یہ تان شریعت پر ہے اور یہود کی نمائندگی میں ہے۔ مستحقین کے لیے یہ چیز قابل فخر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور شکر کا لائق ہے۔ پیغمبر اسلام کا مقام بلند ہے اور ان کی آل و اولاد اور آزاد کردہ غلاموں کا، کیونکہ ان پر اتہام آ سکتا تھا، اللہ نے ان کا دامن اس سے بچا لیا اور فرمایا میں اپنے اوپر اور آل و اولاد پر ہر طرح صدقات و زکوات یعنی واجبہ مفتابہی قول کے مطابق وہ حرام کر دیتا ہوں۔ اور حضرت کو بھی جب ضرورت پیش آئی تو ہیلہ کرنا پڑا، لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، وہ بریرہ کو دے دیا گیا صدقہ، ان الصدقۃ قد حلت محلہا، صدقہ ہو گیا نا، یہ بی بی کو مل گیا، طالب علموں کا صدقہ ادا ہو گیا، اب اساتذہ کھائے، کوئی اور ضرورت کے لیے لے، ان کی طرف سے ہدایہ ہے۔ جب پیغمبر بریرے کا کھا رہا ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر کون کجا کدھر کونے سے نکلے گا؟ بھئی یونس سبز چائے بنا کے لے آئے، سبز چائے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر یہ تکذیب کر لے آپ، الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے عہد لیا ہم سے، اللہ نؤمن برسول کہ ہم نہ مانے کسی پیغمبر کو، حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ لے آئے ہمارے پاس آگ، یہاں تک کہ لے آئے ہمارے ہاں قربانی جس کو کھا لے آگ۔ یہ خلق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اصل حقیقت یہ نہیں، وہ جو باہر کے حوالے سے مجاہد کے حوالے سے بیان کیا اس کو بھولنا نہیں۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، آپ فرمائیے یقیناً آ گئے تھے تمہارے ہاں پیغمبر مجھ سے پہلے، بالبینات، معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور اس کے ساتھ بھی جو تم نے مانگا۔ یہ پیغمبروں کے زمانے میں ایسا ہوا ہے نا کہ آگ آئی اور ان کے صدقوں کو جلایا، آگ آئی اور ان کے صدقوں کو اٹھایا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پس ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جو علماء دین قتل کیے گئے اور شہید ہوئے، یہ بھی تاریخ انبیاء کا احیاء ہے۔
کتنے پیغمبر قتل ہوئے ہیں یہ مسئلہ مورخین کے ہاں نزاعی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، جرجیس، دانیال، ارمینیہ اور ذوالکفل، حزقیل، شموئیل، یہ سب کے سب شہید ہوئے۔ علماء دین میں سے اور صحابہ و تابعین میں سے آپ کو سب معلوم ہے، بڑے بڑے اکابر اور بزرگ تہ تیغ ہو چکے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر آپ کی تکذیب کرے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً تکذیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ بھی آئے تھے معجزات لے کر، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور واضح کتابیں۔ کتاب باقاعدہ قانون ہوتا ہے، اور زبر زبور کی جمع ہے، اور زبور ایک صفحے یا دو صفحوں کو کہتے ہیں۔ آسمانی صحائف جو ہوتے تھے مختصر اجالا ہوتا تھا، اور کتابیں تو چار بڑی ہے۔ زبور کی جمع زبر ہے، اور مراد اس سے ہے صحیفے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو۔ کل نفس، مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا ہے، اور ذائقۃ الموت پھر مضاف مضاف الیہ یہ خبر ہے۔ ہر جاندار چکھنے والا ہے موت کو۔ ایسا مت کہو کہ موت کا ذائقہ چکھنے ہو، شاباش او بابا، ذائقہ موت کے لیے خود مضاف ہے۔ وہ نفس چونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت ذائقہ ہے، اصل میں تو تھا نفس ذائقۃ، لیکن ترکیب میں دونوں مضاف مضاف الیہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو۔ موت کا ذائقہ وائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور رب العزت آسان فرمائے، خیر و عزت کے ساتھ اپنے مقام میں عدن اور جنت الفردوس پہنچائے۔ جن بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے ہر ذی روح یا ہر انسان یا ہر مخلوق موت کا مزہ یا موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہم ان کے اردو ادب سے معذرت خواہ ہیں۔ ہماری سمجھ سے یہ ترجمہ بالاتر اور یقیناً غلط ہے، اس لیے ادباً کہے کہ ففیہ بعض التسامح وقد یکون للعباد، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم کو پورا دیا جائے گا اجر قیامت کے دن۔ یعنی مسئلہ جینے مرنے کا نہیں، مسئلہ یہ کہ اجر ضائع نہ ہو جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو بچا لیا گیا آگ سے، زُحْزِحَ بُعِدَ، زَحْزَحَ یُزَحْزِحُ مزید سے ہے، زَحْزَحَ یُزَحْزِحُ کے معنی آتے ابعد یبعد، المزحزح ای المبعد۔ پس جس کو دور کیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل جنت کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس وہ کامیاب ہے۔